قصے بچوں کو سنایا کرو. لیکن ہم کیا پٹی پڑھاتے ہیں؟ اللہ اس کی اولاد سے ہوشیار رہیے. اس کے ابا نے ہمارے ابا کو 4 بار جیل کرائی تھی، لیکن اپنے ابا کے عیب نہیں گناتا کہ 8 بار مینٹ توڑی تھی تب جا کے اس نے 4 بار جیل کرائی تھی. ہاں یہ پہلے کہہ دیتا اس سے ہوشیار رہی ہو، اس کی اولاد بڑی فطرتی ہے، مگر یہ نہیں بتاتا ہم تم کتنے فطرتی ہیں. کبھی یہ بھی بتا دیا کر بیٹے برکتیں مینڈ کی جڑ میں نہیں ہوتی ہیں، برکتیں نیت کی سچائی میں ہوا کرتی ہیں. یہ کیوں نہیں پڑھاتے بچوں کو یار؟ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں. ایک بزرگ ہیں سفر کر رہے ہیں، گزر کے جا رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی، تھک گئے ہوں گے مجھے امید ہے، لیکن میں آپ کی سما خراشی نہیں کروں گا. جتنی دیر آپ سنیں گے انشاءاللہ اتنی دیر ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے. اگر مجھے لگے گا آپ تھک چکے تو انشاءاللہ وہی تقریر مکمل ہو جائے گی. بس توجہ کیجئے گا. اللہ ان کمیٹی والوں کو سلامت رکھے، ان کے ذریعے میری اور آپ کی ملاقات ہوئی ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا میں آپ کی محبت میں آیا ہوں، کبھی پہلے دیکھا ہی نہیں تو محبت کیا. جا کے بتاؤں گا کیسی محبت کی تھی آپ نے، جا کے بتاؤں گا کیسی محبت کی تھی. مفتی مدثر صاحب ادھر ہی رہتے ہیں، یہ ہمارے اشتیاق بھائی، یہ تمام تر حضرات ادھر کے اکثر آپ سے ملاقات کرنے والے لوگ ہیں، شاید میرے تاثرات یہ آپ سے بیان کریں. بس میری بات محبت سے سن لیجیے. بزرگ ہیں گزر کے جا رہے ہیں، عصر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی تھی. اس وقت ایسا نہیں تھا کہ ہر جگہ پمپ یا پانی یا ٹنکی ہو. میری ماں بہنیں بھی سنیں اور نوجوان بھی سارے سنیں. تو پانی کی جب ضرورت پڑتی تھی تو لوگ کنواں تلاش کرتے تھے یا چشمہ تلاش کرتے تھے، اور دور سے پہچان یہ ہوتی تھی کہ جہاں پرندے اڑتے تھے لوگ سمجھ جاتے تھے یہاں پانی ہے، یا ہریالی ہوتی تھی تب لوگ سمجھ جاتے تھے پانی ہے. آپ سفر کر رہے ہیں، عصر کا وقت ہے، وضو کی ضرورت پڑی، پانی کی تلاش میں قدم تیز بڑھائے، سامنے کچھ گھر نظر آئے، سوچا بستی ہے یہاں پانی ملے گا. بستی کے قریب پہنچے، کنواں تھا، اور سوچا وضو کریں گے یہیں جا کر کے. کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا ڈول رسی نہیں، پانی نیچے تھا. تھوڑے سے اداس ہو گئے، کہا کیسے لوگ ہیں، پانی ہے مگر ڈول رسی نہیں ہے. آپ سوچ رہے تھے کس سے پانی کے لیے ڈول رسی مانگی جائے. اتنے میں ایک بچی چھت پہ کھڑی تھی، چہرے کا نور دیکھ کے کہنے لگی لگتا کہ حضور کے علم کا وارث کھڑا ہے، لگتا ہے کوئی عالم ہے. وہ قریب آئی، منڈیل پہ چھت کی، کہنے لگی بابا کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ ہاں بیٹی وضو کرنا تھا، پانی کی ضرورت تھی، ڈول رسی نہیں ہے. بچی مسکرا کے کہتی اتنے بڑے مولانا ہو کہ پریشان ہو؟ کہا بیٹی پریشانی کی بات نہیں ہے، پانی نیچے ڈول رسی نہیں ہے. تو بچی کہنے لگی ٹھہریے. بچی قریب آئی، آنے کے بعد بچی نے کنویں کے اندر تھوک دیا. ابھی تھوکا تھا کہ پانی کنارے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگی بابا کیجئے، برتن بھر لیجئے. عالم تھے، وضو کیا، نماز پڑھی، بچی اپنے کھیل میں لگ گئی. آپ فارغ ہو کے کہنے لگے بیٹی ذرا قریب تو آ. کیا بات ہے بابا؟ کہا بیٹی ابھی تیری عمر بھی اتنی نہیں ہے، تجھ پہ نماز بھی فرض نہیں ہے، تجھ پہ حج بھی فرض نہیں ہے، تجھ پہ زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، تجھ پہ ابھی روزے بھی فرض نہیں ہوئے ہیں. بتا تو سکی کون سی عبادت کرتی ہے جو رب کی اتنے قریب ہو چکی ہے کہ تو نے تو تھوک دیا، پانی کنارے پہ آ گیا، ہم برسوں سے عبادت کر رہے ہیں، ابھی پانی کے لیے ڈول رسی کے محتاج ہے. بچی سے کہا تھا بیٹی بتا تو سکی کون سی عبادت کی ہے جبکہ نماز تجھ پہ فرض نہیں ہے، حج تجھ پہ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ تجھ پہ فرض نہیں ہے. بچی مسکرا کے کہتی ہے بابا چاہیے یہ راز کے راز ہی رہنے دیجئے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا وضو ہو گیا، نماز پڑھ چکے ہو، آپ جا سکتے ہو. بچی نے اتنا کہا، آپ کہتے نہیں بیٹی بتا تو سکی کون سی نیکی ہے، کون سا عمل کرتی ہے. بچی نے کان میں آ کے کہا تھا بابا سن لیجئے، جب میں بستر پہ آ کے لیٹتی ہوں میری ماں 1000 دانوں کی تسبیح لا کے دیتی ہے اور کہتی اس وقت تک نہ سونا جب تک حضور پہ درود نہ پڑھ لے. اللہ اکبر. بچی نے کہا تھا بابا یہ کسی سجدے کا کمال نہیں ہے، یہ پیغمبر پہ درود پڑھنے کا کمال ہے. واہ بھائی زندہ باد زندہ باد، ارے بھائی زندہ باد. حضور کے عادت بنا لو درود کی. جب ہم اپنے بچوں کو درود کے سانچے میں ڈالیں گے نا تو پھر
کسی گھر کی بہو خراب نہیں ہوگی، کسی گھر کا داماد خراب نہیں ہوگا، کسی گھر کا باپ خراب نہیں ہوگا، کسی گھر کا بیٹا خراب نہیں ہوگا۔ بچوں کو حضور کے عشق کے سانچے میں ڈالیے، نبھا کے چلیے، پیار کر کے چلیے۔ حضور نے ایک معاشرہ دیا تھا، خوبصورت زندگی کا ایک اصول بخشا تھا۔ آج خود دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیے کتنی سچائی رہ گئی ہے ہمارے سینے کے اندر۔ خود سوچئے، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، میں جانتا ہوں کئی بار بندے جھوٹے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، نہیں، صرف اپنے دل میں سوچئے گا۔ حضور نے فرمایا تھا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور جو چھوٹا ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہمارا نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں، کیا چھوٹے کتنے ایسے ہیں جو بڑوں کا ادب کرتے ہیں، اور کتنے بڑے ایسے ہیں جو چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں۔ آج اگر کسی چھوٹے کے جیب میں پین لگ گیا نا، پین ذرا سے سائن کرنے آ گئے، بھلے آنگن باڑی میں لگاؤ، اگر بندہ سفید داڑھی والا آ کے کھڑا ہو جائے، سرہانہ چھوڑتا تھوڑا ہی ہے۔ یہ سوچ رہے اب تو عمر میں بھی میں ہی بڑا ہوں اور شانوں میں بھی میں ہی بڑا ہوں۔ ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا، ہمارا دین یہ سکھاتا ہے تیرے پاس ڈگری کتنی بھی بڑی ہو، سفید بالوں والا آ جائے تو اس کے لیے عزت سے کھڑے ہو جایا کرو۔ ہوتے ہو کھڑے؟ کون ہوتا کھڑا؟ کوئی کھڑا ہونے تیار نہیں۔ کوئی بڑا بوڑھا آ جائے اسے جگہ دینے تیار نہیں۔ ایک بڑا بوڑھا کھڑا رہتا ہے اور 18 سال کا کڑین جوان بیٹھا رہتا ہے، شرم نہیں آتی؟ میرے نبی نے فرمایا تھا جس نے سفید بالوں والے کی عزت کی گویا اس نے مدینے والے محمد کی عزت کر لی ہے۔ کرتے ہو احترام؟ ہمیں تو اپنی قلم اور اپنی ڈگری کا اتنا بڑا گھمنڈ ہے کہ ہم اپنے باپ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ بدلو اپنے آپ کو، دلوں میں پیار بانٹو، اور چھوٹوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، بڑوں کے لیے جگہ دے دیا کرو، اور بڑوں سے بھی گزارش یہ ہے چھوٹوں سے غلطی ہو جائے کرے نظر انداز کر دیا کرو، ہر غلطی پہ کان نہ پکڑا کرو، ہر غلطی پہ تماچے نہ لگایا کرو، ہر غلطی پہ چھوٹوں کو ذلیل نہ کیا کرو۔ اگر غلطی ہو جائے نظر انداز کر دیا کرو، چھوٹا سمجھ کر کے، حضور کا امتی سمجھ کر کے، قیامت میں رب تجھے مصطفیٰ کے چہرے کے صدقے میں معاف فرما دے۔ اس لیے کوشش یہ کرے اپنی زندگی حضور کے عشق کے سانچے میں ڈالنی ہے، عشق کے سانچے میں ڈالنی ہے۔ لیکن آج ساری جھگڑے مونچھ کے، کسی کی مونچھ کا جھگڑا، کسی کی پونچھ کا جھگڑا، ختم کرنے کوئی تیار نہیں۔ یہاں اتنے سارے جلسے میں آ کے بیٹھ گئے، ہمارے اندر کی کمیاں جانتے ہو؟ ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ ہم کسی بھائی کے گھر میں بھی اگر شادی ہوتی ہے نا تو کھانا بننے تک سارا کام کراتے ہیں، کھانا بن جاتا تو روٹ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، اب نہیں آنا ہے۔ اب آدھا گاؤں کھانا کھا گیا، بھائی پوچھتا میرا بھائی دکھائی نہیں دے رہا ہے، کہیں وہ ناراض ہے؟ ابھی تک تو یہی تھا، وہ ہاں ابھی تھا لیکن وہ اب جا کے بیٹھ گیا۔ اب وہ اس وقت تک نہیں آنا جب تک سب سے ناک نہیں رگڑوا لے گا۔ کیا ہے یہ؟ 36 لوگ تیرے دروازے پہ جائے تب تو آتا ہے، اور پھر اس میں شان سمجھتا ہے۔ مزہ تو تب تھا، غلطی اس کی تھی نا، کہہ دیتا یار غلطی تیری تھی، جا میں نے تجھے حضور کا امتی سمجھ کے معاف کر دیا ہے، اتنا کہہ دیتا۔ لیکن نہیں، دیکھا جب ہم اس کی خوشی میں بھنگ کریں گے۔ اتنے ظالم ہو گئے ہم لوگ، ایسے کٹر دل ہو گئے ہمارے، سرکار سگی بہنیں روتی رہتی ہے، سگے بھائی چوکھٹ پہ نہیں چڑھتے۔ غلطی کتنی ہے؟ غلطی صرف اتنی ہے کہ اس نے بیٹی کی شادی کرتے وقت ہم سے نہیں پوچھا تھا۔ اتنی سی غلطی پر ہم اپنوں سے رشتے توڑ دیتے۔ تجھے پتا ہے اپنے کسے کہتے؟ جانتا ہے اپنے کیا ہوتے؟ پوچھ کبھی کربلا والوں سے اپنے کسے کہتے ہیں، تجھے پتا چلے گا اپنوں کا درد کیا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم
جنہوں نے مدینہ چھوڑا تھا ان سے پوچھو کہ وہ کتنا روئے تھے. آج تو پریوار کے بیچ میں رہ رہے ہو نا, کچھ نہیں لگتا کسی کو کچھ بھی کہہ دینا, گالیاں دے دینا, چھوڑ کے چلے جانا. نہ, ایسا نہ کیا کرو. تم نہیں جانتے خوشی پیسے سے نہیں ملتی ہے, خوشی ایئر کنڈیشن روم میں نہیں ملتی ہے, خوشی 4 ٹانگ دبانے والے ہو, 8 ہاتھ چومنے والے ہو تب نہیں ملتی ہے. خوشی تب ملتی ہے جب تمہاری وجہ سے کسی کے دل کو راحت پہنچا کرتی ہے. جب تمہاری وجہ سے کسی کے دل کو راحت پہنچے گی تب سکون ملے گا. آج جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ اگر سمدھی کا جھگڑا ہے تو باپ بیٹی کی چوکھٹ پہ نہیں جا رہا ہے کہ نہیں؟ ایسا بولو ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ آج سمدھی کا جھگڑا ہے. کیا ہوا کا رسگلے کا سائز تھوڑا پڑ گیا تھا اس لیے سمدھی ناراض ہو گیا. اس نے جو پلائی کہی تھی 3 انچ کی بتائی تھی, ہم نے تو سوت کی پلائی کم دے دی تھی, اس لیے سمدھی ناراض ہے. اب بیٹی کی دہلیز پہ باپ نہیں جا رہا ہے. یار کسی کی وجہ سے اپنوں کو چھوڑ رہے ہو, تمہیں کیا پتا بیٹیوں کا درد کیا ہوتا ہے, تم کیا جانو بیٹی کیا ہوا کرتی ہے. خدا کی قسم آج یہ تاریخ بھی تجھے کربلا سے سنا کے جاؤں. لوگ کہتے ہیں کربلا کو محرم میں بیان کیا جائے. کربلا کے اندر پوری زندگی کا سبق ہے. 365 دن بھی اگر کربلا کا تذکرہ کیا جائے خدا کی قسم سانسیں کم پڑ سکتی ہے, کربلا کی باتیں مکمل بیان نہیں ہو سکتی. تمہیں کیا پتا اپنے کیا ہوتے ہیں. سنیں اب اپنوں کی بات سنیں. میرا امام حسین سید الشہداء جس نے 71 لاشیں اٹھائی تھی. کتنی؟ سارے بولے کتنی؟ زور سے کتنی؟ 71 لاشیں اٹھائی. اور اس کے بعد آخر میں جب خود جانے کی باری ہے, اللہ اکبر, رشتے دیکھو کیسے نبھائے جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے بھائی ہی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا ہو تب بھائی کی کمی دور ہوتی ہے. خدا کی قسم اگر بہن بھی بھائی بن کے میدان میں آ جائے تب بھی بھائی کی کمی پوری ہو جاتی ہے. بہن اگر آ جائے, اور یہ ہم نے پڑھا ہے تاریخ میں, جب میرا امام سوار ہونے لگا اکیلا, سیدہ زینب نے آ کے ہاتھ پکڑا تھا, بھیا آج اکیلے؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا اکبر گئے میں نے بٹھایا, عباس گئے میں نے بٹھایا, بابا جاتے حسن جاتے تھے بابا بیٹھاتے تھے, بابا جاتے تھے تب حسن بیٹھاتے تھے. کہنے لگے ہمارے گھر کا اصول یہ ہے کوئی جاتا ہے تو بیٹھانے کے لیے کوئی مرد آتا ہے. آج نہ میں جا رہا ہوں, نہ اکبر ہے, نہ قاسم ہے, نہ عباس ہے. سیدہ زینب نے نکیل پکڑ کے کہا تھا, لگام پکڑ کے, حسین پریشان کیوں ہوتے ہو, آج بھلے کوئی نہیں ہے, تیری زینب تیرا بھائی بن کے تجھے سوار کرے گی. آج علی بن کے میں تجھے سواری پہ بیٹھاؤں گی. یہ بات کس نے کہی تھی؟ سیدہ زینب نے. اور سنے اپنے کیا ہوتے ہیں. خدا کی قسم میرے امام نے کہا تھا زینب آج فاطمہ ہوتی تو متھا چوم لیتی, آج ماں فاطمہ بن کے تو ہی بوسا دے. یہ ہوتے ہیں اپنے. اور تم نے کیا کیا؟ تم نے کلوا کی, مدن کی, بپن کی, اچھن کی, جمن کی, اتوارا کی, پیرا کی, منگلا کی, بدھا کی, سب کی دعوت کی, لیکن اپنے سگوں کی دعوت نہیں. یہ کڑوی سچائی ہے. یہ سوچ کے نہ بیٹھنا میں جنت بانٹنے آیا ہوں. جنت میرے باپ کی نہیں, جنت رسول پاک کی ہے. جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ چاہتے ہیں. لیکن میری بات ذرا دل سے سنیے گا پیارے, سنیے گا ذرا, اپنوں کو نہ چھوڑا کر. میرا حسین سوار ہوا سواری پہ, چلنے لگے. سب نے سنا ہے جب چلنے لگے سواری پہ بیٹھ کر کے, تو جس گھوڑے پہ آپ سوار ہوئے اس کو آپ نے ایڑ لگائی. 1 نہیں 11 مرتبہ اشارہ کیا آپ نے. کتنی مرتبہ؟ زور سے کتنی؟ اور زور سے کتنی؟ 11 مرتبہ اشارہ کیا. لیکن وہ آگے نہیں بڑھا. لیکن علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. جس گھوڑے پہ بیٹھے 11 بار, جبکہ اس کی اپنی عادت یہ تھی, پہلا اشارہ کرتے تھے ہوا سے باتیں کرتا تھا, ہوا سے باتیں کرتا تھا, اور فخر کرتا تھا کہ میرے اوپر وہ بیٹھا ہے جو نبیوں کے امام کے کندھے پہ بیٹھا کرتا تھا.
یہ سوچ کے ہوا سے باتیں کرتا تھا، لیکن آج 11 مرتبہ آپ نے ایڑ لگائی ہے، گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ جب گھوڑا آگے نہیں بڑھا پھر میرے امام نے کہا تھا مرتجز مجھے معلوم ہے تو بھی پیاسا ہے، 3 دن سے تیرے حلق سے بھی پانی کا قطرہ نہیں گیا، تو بھی تھک گیا ہے، صبح سے میرے ساتھ میدان گیا تھا، لاشیں میرے ساتھ لے کر کے آیا ہے، لیکن مرتجز تو پیاسا ہے، میں تجھے پریشان نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا مرتجز چل ٹھیک تیری مرضی ہے، چاہے تو نہر فرات چلا جا، چاہے تو شہر مدینہ چلا جا، چاہے تو مکہ شریف چلا جا، جہاں چاہے تیری مرضی ہے، جہاں چاہے جا کے پیاس بجھا لے۔ یہ کہہ کے آپ نے پیر نکالے ہیں۔ گھوڑے نے کہا تھا مالک آج مجھے زبان دے دے، اگر آج بھی نہیں بولا قیامت تک کے لیے رسوا ہو جاؤں گا۔ اللہ نے اس گھوڑے کو قوت گویائی عطا کی۔ مرتجز نے کہا تھا حسین غلاموں سے یہ باتیں نہیں کی جاتی ہے، مجھے پانی کی شکایت رہی ہے، مجھے بھوک کی شکایت رہی ہے، کہا پھر چلتا کیوں نہیں ہے؟ تو مرتجز نے کہا تھا حسین میری پیاس تیرے اکبر سے زیادہ نہیں ہے، تیرے قاسم سے زیادہ نہیں ہے، تیرے اصغر سے زیادہ نہیں ہے، تیری سکینہ سے زیادہ نہیں ہے۔ حسین تو نے 72 لاشیں اٹھائی ہے، 72 کے 72 پیاسے گئے ہیں، لیکن مجھے پیاس کا شکوہ نہیں ہے، کہا پھر چلتا کیوں نہیں ہے؟ تو مرتجز نے کہا تھا حسین مڑ کے ذرا خیمے کی طرف تو دیکھ، وہ دیکھ تو سکی کون کھڑا کے دروازے پہ۔ میرے حسین نے مڑ کے دیکھا تو حسین کی 7 سال کی بیٹی سیدہ سکینہ کھڑی تھی۔ جب آپ ایڑ لگاتے تھے چل مرتجز، وہ مڑ کے خیمے کی طرف دیکھتا تھا، ادھر سے سکینہ کہتی تھی نہ مرتجز میرے باپ کو نہ لے کے جانا، جسے بھی لے کے گیا ہے آج تک وہ پلٹ کے نہیں آیا ہے، یہ جائیں گے پلٹ کے نہیں آئیں گے، ذرا ٹھہر تو سکی، مجھے اپنے باپ سے باتیں کرنی ہے، مجھے آج آخری بار اپنے باپ سے باتیں کرنی ہے۔ او بیٹیوں کے باپوں ذرا دل تھام کے سننا، آج اندھے گونگے پہرے کے ہاتھ میں اپنی بیٹیاں دے دیا کرتے ہو، دیکھ بھال کے بیٹیاں دیا کرو، خدا کی قسم تمہارا ایک غلط فیصلہ انہیں خون کے آنسو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تم تو یہ سوچتے ہو ہم نے فرض ادا کر دیا ہے، لیکن بیٹیوں کے لیے پوری زندگی کا رونا ہو جاتا ہے۔ سن بیٹی کیا ہوتی ہے، خدا کی قسم بیٹی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے، کھانے کے بغیر رہ سکتی ہے، لیکن بیٹی کے لیے باپ کے بغیر رہنا مشکل ہوتا ہے۔ آج تجھے بتاؤں بیٹی کی کہانی۔ حسین کی بیٹی دروازے پہ کھڑی ہے، میرے حسین نے بیٹی کی طرف دیکھا، اشارہ کر کے کہا تھا کیا کہنا چاہتی ہو بیٹی؟ حسین کی بیٹی نے یوں بازو پھیلائے اور کہا تھا ابا ذرا ایک بار آ جائیے۔ میرے حسین کہتے کہ بیٹی وہیں سے بتا دے میں سوار ہو چکا ہوں۔ تب حضرت سکینہ نے کہا تھا ابا جی اکبر گئے میں نے روکا نہ تھا، قاسم گئے میں نے روکا نہیں تھا، عباس گئے میں نے نہیں روکا تھا، لیکن میرے باپ میری خواہش یہ ہے ایک بار اتر کے آ جائیے۔ کہا کس لیے؟ کہا آج آخری بار اپنے باپ سے جی بھر کے پیار کرنے کو جی چاہتا ہے، آج میرا دل چاہتا ہے میرے باپ تجھے جی بھر کے پیار کرو۔ میرے حسین سواری سے نیچے اترے۔ سن بیٹی کیا ہوتی ہے، جب آپ اتر کے آ رہے ہیں دل کہہ رہا تھا حسین آج آخری ملاقات ہے سکینہ کی، آج متھا بھی چومنا ہے، بیٹی کو سینے سے لگانا ہے، آج جی بھر کے پیار لٹانا ہے۔ اللہ اکبر، بیٹی کیا ہوتی ہے، ذرا وہ لوگ غور کریں جو بیٹیوں کی پیدائش پہ چہرے اتار لیتے ہیں، وہ لوگ سوچے جو بیٹی آ جائے تو مر جایا کرتے ہیں، بیٹی آیا کرے چہرے نہ اتارا کرو، ایک سجدہ زیادہ کیا کرو اور کہا کرو تیرا شکر ہے مالک صرف بیٹی نہیں دی ہے، تو نے مجھے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد مراد آبادی، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ، سرزمین دھامنی بزرگ، علماء اکرام، بہت اچھا پیغام بھائی حضرت صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں بتا رہا ہوں خدا را بیٹیوں کے آنے پہ منہ نہ بگاڑا کر۔ بیٹا آتا اللہ کہتا اپنے لیے بھی کما، اپنے ماں باپ کے لیے بھی کما، اور جب بیٹی آتی کہتا جا میں تجھے بھی روزی دوں گا، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی روزی دوں گا۔ یہ بیٹیوں کو پیغام دیا جاتا، بیٹی آئے تو مر کیوں جاتے ہیں؟ ولادت سے پہلے 50 کلو لڈوؤں کا آرڈر، ہاسپٹل سے خبر آ گئی بیٹی آئی ہے، اب لڈو بار بار فون کر رہا، یہ کب اٹھیں گے؟ ابے رکھ لے، ابے بیچ لے، نہیں چاہیے، ایسی دماغ خراب ہے چوری کر رہا ہے، یہ لینگویج ہو جاتی ہے۔ یہ پہچان بد نصیبوں کی ہے، خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کی آمد پہ مسکرا دیا کرتے ہیں۔ بیٹی آئے تو مسکرایا کرو، اس لیے کہ تیرا سہارا دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔
کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم بیٹی کیا ہوتی ہے؟ اگر بیٹی بوجھ ہوتی نا تو رب محبوب کے آنگن میں کبھی 4 بیٹیوں جیسے پھول عطا نہیں کرتا۔ 4 بیٹی اللہ نے دی اپنے محبوب کو۔ سب سے چھوٹی بیٹی کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ تقیہ نقیہ زکیہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ ہاں کوئی فون کرے مبارک کو بیٹا ہوا، چل بھائی میٹھے کا ڈبہ تیرا پکا ہوگا، ہے نا؟ اور آج جب بیٹی آئی ہے کہ آج تجھے پہلے فون کرنے کا ملا تھا، شرم آنی چاہیے۔ حضور کے دروازے پہ حضور کی چچی آئی، حضور بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، آ گئی، حضور نے دیکھا، اٹھ کے آ گئے، کیا بات ہے؟ کہا آج میری خواہش تھی اللہ بیٹا دیتا میں خوشخبری دیتی، آپ مجھے انعام دیتے، لیکن کیا کروں چوتھی بھی بیٹی آئی ہے۔ حضور مسکرا دیے، فرمانے لگے دنیا والے بیٹے آئے تو انعام لٹاتے ہیں، مدینے والا بیٹی آئی ہے تو خالی نہیں جانے دے گا۔ فرمایا جاؤ ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، تم نے ہمیں بیٹی کی خبر دی، ہم تمہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، جس کو تم پیدا ہونے پہ مر جاتے ہو، جب تمہارے بیٹے تمہیں دھکا دیتے ہیں تب یہی بیٹیاں سینے سے لگاتی ہیں، یہی بیٹیاں سینے سے لگاتی ہیں۔ امیر ہو یا غریب ہو وہ تو بس نہیں چلتا، ورنہ اپنے باپ پہ زندگی وار دے بیٹیاں، زندگی وار دے بیٹیاں۔ یہ بیٹی ہوتی ہے۔ بھی کچھ دن پہلے ایک بیٹی نے لیور دے دیا اپنے باپ کو، لیور کا ٹکڑا دیا۔ انٹرویو میں اس سے پوچھا گیا تجھے ڈر نہیں لگا؟ تو مر جاتی تو؟ اس نے سیدھی بات کہی تھی، جان بھی اسی کی تو دی ہوئی تھی، اگر وہ دل کی دھڑکنیں مانگ لیتا، میرا باپ ہے میں دھڑکنیں لٹا دیتا۔ مانگ کے دیکھیے بیٹے سے ایک انگلی دے دے تو، مانگ کے دیکھ انگلی بیٹا دے دے تو، مر کے دیکھ سب سے پہلے کفن سے پہلے کاغذ پہ انگوٹھا لے گا تیرا، تاکہ کوئی زمین میں اپنا حق نہ چلا لے۔ ایسے نہیں میرا کاٹ کے لے جائے گا انگوٹھا۔ خدارا بدلو، بیٹی آئے تو مسکرایا کرو، اس لیے کہ جو درد باپ کا بیٹی کے دل میں ہوتا نا وہ بیٹے کے دل میں نہیں ہوتا۔ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا ہوں، میرے باپ کی بھی 7 بیٹی آئے، مگر خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں شاید میں اتنا پیار اپنے ماں باپ سے نہیں کرتا جتنی میری بہنیں ان سے پیار کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں میں پیار نہیں کرتا ہوں، میں اپنے حساب سے بہت کرتا ہوں، لیکن ان کا پیار دیکھتا ہوں تو الگ ہی ہوتا ہے۔ خود بھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا، آپ باہر ہو پردیس میں، ابا کا فون پہنچے طبیعت خراب ہے، کہتا 10,000 اکاؤنٹ میں لگا رہا ہوں، دوا لے لینا بات، اور آپ کی بیٹی 150 کلومیٹر دور ہے، آپ فون کر دو بیٹی طبیعت بہت خراب ہے، پیسے نہیں دیتی ہے، رات ہی کو مصلی بچھا دیتی ہے، کہتی ہے مالک میں رہوں نہ رہوں میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا۔ وہ رو کے کہتی ہے میں رہوں نہ رہوں میرے ماں باپ کو سلامت رکھنا، اور صبح اس کے لیے سال بھر سے زیادہ کا مدت لگتی ہے، اور صبح اٹھتے ہی وہ بچے چھوڑ دیتی ہے، دوڑ کے ماں باپ کے پاس آتی ہے، گود میں سر رکھ کے کہتی دکھ نہ کر، جان بھی دینی پڑی تیرے لیے ہنستے ہنستے دے دیں گے۔ یہ بیٹی ہوتی ہے۔ سن تجھے بتاؤں بیٹی کیا ہوتی ہے۔ حضور حرم شریف میں عبادت میں مصروف، ہاں توجہ ہے آپ لوگ، چلیں اور آگے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کمیٹی والے ہیں بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بڑی اچھی میزبانی آپ لوگوں نے کی، بہت اچھا انتظام تھا، اور مجمع بھی سبحان اللہ اتنا ہی اچھا ہے۔ آپ اتنے خاموش ہیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، میں جانتا ہوں سمندر اکثر خاموش رہا کرتے ہیں، زیادہ بھیڑ اکثر خاموش رہتی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس سن لیجئے، مجھے اس میں سب سے زیادہ خوشی